انسانی جسم اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ایک حیرت انگیز مشین جو رمضان میں کیسے ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ چلیے آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم پیارے دوستو، تو کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے ٹاپ 10 چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ دوستو، ہمارا یہ جس میں 10 قسم کے سسٹم ہیں جو کام کر رہے ہیں، جن میں ہڈیوں سے لے کر ہاضمے، سانس سے لے کر 78 آرگنز ہیں جو کام کر رہے ہیں، جن میں آنکھ، جگر، گردہ، دل، پھیپھڑے سب شامل ہیں، اور 5.6 لیٹر خون گردش کرتا ہے ہمارے پورے جسم میں، اور پھر دن میں یہ 12,000 میل کا سفر بھی طے کر لیتا ہے ایک پورے دن میں۔ 37 کھرب خلیے انسانی جسم میں جو ہیں وہ سیلز ہیں۔ آپ میڈیکل کی ہر ایک کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، روزہ انسان کو ریفریش کر دیتا ہے اور جسم کے ہر حصے کو کلین کر دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کھانے کا صحیح ہضم ہونا، کھانا ڈائجسٹ ہونا، جو ہمارے جسم کا بہت ہی اہم کام ہوتا ہے۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ میں مشین چلنا شروع ہو جاتی ہے، MLS، لائپس، بائل، گیسٹرک جوس، جو کہ سارے انزائمز آتے ہیں اور کھانے کو ہضم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسانی جسم میں مشین اللہ کی عطا کردہ ایک بہترین مشین ہے۔ ہمارا کھانا پینا تو چلتا ہی رہتا ہے، سے ہی آتے جاتے، کبھی یہ کھا لیا تو کبھی وہ کھا لیا، لیکن روزے کے دوران یہ مشین رک گئی، پیٹ میں کھانا نہیں ہے، تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ اب دماغ کو موقع مل جاتا ہے اور کئی دوسرے کام کرنے کا۔ جو طاقت ہم یہاں یعنی کہ پیٹ پہ لگا رہے تھے، اب وہ دوسرے کاموں میں لگنا شروع ہو جائے گی۔ اس ٹائم اہم ترین کام جو ہمارے جسم میں ہو رہا ہوتا ہے، جسم میں جتنے بھی ڈی ٹاکسز ہیں ساتھ ساتھ ان کا اخراج ہوتا جاتا ہے۔ روزے کے دوران ہماری ری سائیکل مشین جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ سب فاضل اور گندا مواد جو ہے وہ ری سائیکل ہو جاتا ہے۔ روزہ ہمارے جسم کو پہلے دن کے روزے سے شروع ہو کر 30 دن تک ری سائیکل کرتا رہتا ہے، سال سے ہمارے اندر اکٹھا ہوتا ہے۔ ایک ویب آرٹیکل کے مطابق یہ جو ڈسپلن ہنگر ہے جو ایوری ڈے کا ہوتا ہے، جس میں انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ صبح کھاؤں گا اور پھر پیک آورز میں بھوکا رہوں گا، اس حالت میں جسم میں جو خون گردش کر رہا ہے اس میں صاف خون زیادہ دوڑ رہا ہوگا، اور پھر یہ صاف خون کی سپلائی برین کو ملتی ہے، اس سے انسان کی بیٹر میموری، خوش مزاجی اور اس کو اچھی سوچیں بھی آئیں گی، پھر انسان کو کچھ نیا سوچنے کو بھی ملے گا۔ اس کے علاوہ جسم کے اندر گڈ ہارمونز کی مقدار بڑھنے لگے گی، مایوسیاں بالکل ختم ہو جائیں گی، اور پھر روزہ ایک دم سے تازہ کر دے گا۔ انسانی جسم کے اندر ایک اپنی ہی آرمی ہوتی ہے جو باہر سے آنے والے ہر گند کو روکتی ہے۔ روزے کے اندر یہ ریفریش ہو جاتی ہے، اس کو تازگی ملتی ہے، اور پھر ہمارا پورا امیون سسٹم جو کہ بڑے زبردست طریقے سے ورکنگ آرڈر میں آ جاتا ہے۔ ہم یہ کلیئرلی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ انسان کے اندر اس ٹائم برداشت پیدا ہوتی ہے۔ آج جو دنیا کے اندر انسان میں نفسیاتی بیماریوں کا ایک سونامی آیا ہوا ہے اوور تھنکنگ کی وجہ سے، یعنی کہ انسان زیادہ سوچ رہا ہے، پھر اس کی سوچیں بکھر رہی ہیں، روزہ اس کو بالکل سیٹ کر دیتا ہے۔ انسان بھوکا پیاسا رہا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے رہا ہے، مائنڈ اس ٹائم بالکل سیٹ ہو جاتا ہے، اور جتنے بھی اس دماغ میں انتشار تھے وہ بالکل بیلنس کے روپ میں آ جائیں گے۔ صحیح معنوں میں روزہ رکھنے والے ٹینشن، انگزائٹی اور ڈپریشن سے بچیں گے انشاءاللہ۔ اس ٹائم دنیا میں 2 ارب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اوور ویٹ ہیں، یا پھر خطرناک حد تک زیادہ ہیں۔ اگر میڈیکل کے نظریے سے دیکھیں تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے وزن گھٹانے کا۔ اگر آپ نے صحیح طریقے سے روزہ رکھا ہے تب آپ کے جسم کی چربی بھی گھلنا شروع ہو جائے گی۔ مثلاً کہ دیکھیں آپ نے کون سا آخری کھانا کھایا، سحری کا کھانا کھایا ہے نا، 9 سے 10 بجے تک اس کھانے کی طاقت ملتی رہے گی، اور پھر اس کے بعد انسانی جسم کی زائد چربی جو ہے وہ گھلنا شروع ہو جائے گی تاکہ جسم کو انرجی ملتی رہے۔ مثلاً کہ جسم کے مختلف حصوں پر جو چربی زیادہ چڑھی ہوئی ہے وہ بھی گھلنا شروع ہو جائے گی، لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب اعتدال اور درمیانہ روی رکھیں گے۔ اگر ایسا ہوا کہ افطاری میں پکوڑے، سموسے، دہی بھلے اور فروٹ چاٹ بہت کچھ کھایا، اور پھر تھوڑی دیر بعد پھر کہا کہ کھانا لائیں،
तो पहले वाला क्या था? वो खाना नहीं था। तो इस पर वो कहेंगे वो तो इफ्तारी थी। खाना तो अब खाएंगे और उसके बाद रात और फिर सहरी, यानी कि सहरी में इसलिए ज़्यादा खा रहे हैं कि सारा दिन भूखा रहना है, और इफ्तारी में क्यों ज़्यादा खा रहे हैं कि सारा दिन भूखे रहे हैं। तो अगर इस तरह करेंगे वेट लॉस होने की बजाय वेट गेन हो जाएगा। वज़न कम नहीं बल्कि वज़न ज़्यादा हो जाएगा। इन तमाम तर बातों से ये साबित हो जाता है कि रोज़ा एक नफ़ामंद, हिकमतमंद और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पसंदीदा अमल है। तो ये थी रोज़े की अहमियत और बेनिफिट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो कमेंट सेक्शन में लाइक का इज़हार ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।